ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ مزمل کا چھٹا حکم ہے اور ساتواں حکم ان آیات مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلا حکم اس سورہ مبارکہ کا تہجد کا اہتمام، قم اللیل. دوسرا حکم اس سورہ مبارکہ کا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت کا حکم. تیسرا حکم اس سورہ مبارکہ کا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے ذکر کا اہتمام. اور چوتھا حکم اس سورہ مبارکہ کا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل اختیار کرنا، تنہائی اور یکسوئی اختیار کرنا. اور پانچواں حکم اس سورہ مبارکہ کا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا. یہ 5 حکم اس سورہ مبارکہ میں تھے. اب یہ 7واں اور 8واں حکم آ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، کہ آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. صبر یہ بھی ایک باطنی اور اندر کی مادہ ہے، اندر کی چیز ہے، اندر کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 27 مقامات پر اس کا حکم آیا قرآن مجید میں. قرآن مجید میں صبر کے متعلق 27 مرتبہ حکم آیا. اور اس کے بڑے فضائل قرآن میں بیان فرمائے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی کی معیت مل جاتی ہے
صبر کرنے والوں، اللہ مل جاتے ہیں صبر کرنے والوں. اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالی نے جنت میں اعلیٰ مقام تیار کر رکھی. اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والا اس شخص سے زیادہ مقام حاصل کر لیتا ہے اللہ کے قرب کا کہ ایک شخص صائم الدہر ہو، ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، اور قائم اللیل ہو، ساری رات عبادت کرتا ہو. تو ساری رات جاگ کر گزارنے والا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور ہر دن میں روزہ رکھنے والا، اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا. مگر صبر کرنے والا اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اتنے فضائل ہیں صبر کے. اور والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں فرمایا کہ خسارے سے نکلنے والے ان میں سے ایک کام جو ہے جس سے آدمی خسارے سے نکلے گا، وتواصوا بالصبر، صبر کی آپس میں تلقین کرنے والے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے. اور صبر کا معاملہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے جاری ہے. صبر کا تعلق ہر وقت انسان سے لگا ہوا ہے. نیکی پر جمنا یہ بھی صبر ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے. غصے کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے. مصیبت اور صدمے کو برداشت کر لینا یہ بھی صبر ہے. ہر وقت صبر کا حکم انسان کی طرف متوجہ ہے. تو ہم غور کریں کہ ہم اس حکم کو کتنا پورا کر رہے ہیں. اس حکم پر عمل کر کے اللہ کی معیت مل جاتی ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں جو صبر کر لیتا ہے. دیکھیے، ایک آدمی کو کسی نے کچھ کہہ دیا، اب اس کو غصہ آ گیا. اب جب غصہ آیا تو جواب میں یہ بھی کچھ کہے گا. جب یہ کچھ کہے گا تو اس نے بے صبری کر لی اور اللہ کی معیت سے محروم ہو گئی، اللہ کی معیت سے محروم رہے. صبر کر لیتا، برداشت کر لیتا تو اللہ کی رحمت بھی مل جاتی، جنت بھی مل جاتی، اللہ تعالیٰ کی معیت بھی مل جاتی، اور صائم الدہر اور قائم اللیل سے آگے نکل جاتا. دیکھیے، ہم کہتے بھئی یہ آدمی، بھئی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بھئی اگر وہ اینٹ دے گا تو میں پتھر دوں گا، وہ ایک کہے گا میں 10 سناؤں گا. بھائی میرا غصہ جو ہے بڑا خراب ہے. یہ کہہ کے آدمی یوں ظاہر کرتا ہے کہ جیسے میں بہت اچھا آدمی ہوں، اور اپنی بڑی شان ظاہر کرتا ہے کہ بھئی میرا غصہ خراب ہے، میں 1 کی 10 سناتا ہوں. بھائی 1 کی 10 سنا کے کتنا نقصان اٹھا رہا ہے اپنا، کتنا اللہ سے دور ہو رہا ہے، جنت سے محروم ہو رہا ہے، رحمتوں سے محروم ہو رہا ہے. اب شیطان ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو صبر کی دولت ہے یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. دیکھیے، فرشتوں کے پاس نہیں ہے صبر، وہ تو اطاعت میں لگے ہوئے ہی ہیں.
ان کے سامنے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ خواہشات ہیں، نہ شہوات ہیں، نہ لذات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو حکم ملا ہوئے نماز پڑھو تو نماز میں لگے ہوئے، حکم ملا سجدہ کرو تو سجدے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب کچھ بھی ہو رہا ہے سامنے، نہ ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ کچھ لگے گا، نہ کچھ خواہش ہے، نہ لذت ہے، نہ شہوت ہے۔ سجدے میں لگے ہوئے تو سجدے میں لگے ہوئے، نہ تھکیں گے نہ کچھ ہوں گے۔ تو یہ دولت فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے صبر کی، اور یہ دولت شیاطین کے پاس بھی نہیں ہے۔ شیاطین اپنی خواہشات میں لگے ہوئے، ان کے پاس بھی نہیں ہے یہ سعادت، یہ دولت۔ حیوانات کے پاس بھی نہیں ہے، حیوانات بھی اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے موقع ملتا ہے اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ جانور ہیں، حیوانات ہیں، اپنی خواہشات جیسے چاہتے ہیں پوری کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ دولت، یہ سعادت اللہ نے انسان کو دی ہے، اسی لیے تو اتنے سارے اس کی فضیلتیں ہیں کہ اللہ کی معیت مل جاتی ہے۔ اب دیکھیے فجر میں اٹھنا ہے، طبیعت پہ کیسا جبر کر رہا ہے، یہ صبر ہی تو ہے۔ فرشتوں کو یہ تھوڑی، ان کو تو نماز کا حکم ملا وہ نماز میں لگے ہوئے، ان کو کوئی طبیعت پہ بوجھ نہیں ہے نماز کے حکم کو سجدہ پورا کرنے میں، رکوع پورا کرنے میں، یا جو حکم ان کو مل گیا بس اس کے پورا کرنے میں ان کو کوئی مشقت نہیں ہے، نہ کوئی مزہ ہے، بس حکم ہے پورا کر رہے ہیں۔ جانوروں کو، جانور اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، مگر اب انسان کو جو حکم ملے ہیں اوامر اور نواہی، جو کرنے کے کام ہیں ان پر بھی اس کو جبر کرنا پڑتا ہے، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے رکنے میں بھی اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اب گاہک آیا دکان پر اور خراب مال رکھا ہوا ہے، سیدھا سا آدمی ہے، اب دل چاہتا ہے کہ اس کو بھیڑ دو سارا، نہ تو مگٹھا نکل جائے گا۔ اب یہاں صبر ہوگا تو آدمی سوچے گا یار اس کو ساری حقیقت بتا دوں کہ بھئی یہ اس میں نقائص ہیں، یہ اس میں معائب ہیں، یہ عیب ہیں، اس کے باوجود اور قیمت اس کی سستی ہے، لینا چاہو تو لے لو۔ جب یہ ساری باتیں بتائے گا تو سامنے والی پارٹی لے گی نہیں، وہ کہے گی ایسے خسارے والا مال لے کے کیا کروں، چاہے سستا مل رہا ہے میرے پاس پھنس جائے گا۔ اب ہم باتیں گھمائیں گے اور ایسا اس کو پانی میں لیں گے کہ بھئی خوش ہو جائیں گے کہ یار سارا گٹھا نکال دیا میں نے۔ تو ابھی یہ اس نے صبر نہیں کیا، اس کو اللہ کی معیت بھی نہیں ملی، اس کو اس دنیا کا نفع تو مل گیا اور یہ اس نفع پر خوش ہو گیا کہ میں نے 10,000 کما لیے، میں نے 5,000 کما لیے، میں نے 1,00,000 کما لیے۔ تو یہ سب تو فانی ہے، اللہ کی معیت نہیں ملی، رحمتیں برکتیں نہیں ملی، اور صائم الدہر اور قائم اللیل کا مقصد آگے نہ بڑھ سکا، اور جنت کی نعمتیں اس کے لیے نہیں ہوئی اس عمل سے۔ دیکھیے ساس اور بہو کا معاملہ آیا، آج گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ بہو کہتی ہے میں کتنا صبر کروں، صبر کا کوئی صلہ تو ملتا نہیں۔ یہاں حکم مل رہا ہے وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، اللہ کے رسول کو ابتدا میں حکم ملا ہے صبر کرنے کا، اور یہاں ہم کہتے ہوئے ہم کتنا صبر کریں، ہم سے تو صبر نہیں ہوتا، کب تک برداشت کریں، اور صبر کا کوئی صلہ بھی نظر نہیں آتا، جتنا بھی کرو بھائی بھگتو اور سنو، کر کر کے بھگتے سنتے ہی رہو، تب ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ اب تو ہم یوں کہیں گے اور یوں کہیں گے اور یوں کہیں گے۔ تو اب جو عورت اس طرح سوچے گی تو سمجھیے کہ شیطان اس کو صبر سے محروم کر رہا ہے، اس کو بے صبری پر ابھار رہا ہے۔ قرآن میں 27 جگہ حکم ملا، اس کے خلاف کرنے پر ابھار رہا ہے کہ بھائی اب بس، اب صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے، برداشت کی بھی انتہا ہوتی ہے، اب اگر ایسا کہے تو یوں کر دینا۔ اور پھر جب عورت مغلوب ہو جاتی ہے تو کر جاتی ہے، اور کر جاتی ہے تو پھر انجام کیا ہوتا ہے یہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ساس کہتی ہے کہ میں کتنا برداشت کروں، کتنا برداشت کروں، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔
اب تو میں یوں کر دوں گی اور یوں کر دوں گی، اور جب وہ کرتی ہے تو پھر انجام دیکھ لیتی۔ تو اگر ساس صبر پر آ جائے اور بہو صبر پر آ جائے تو ہمارے معاشرے میں خوشگوار تبدیلیاں آ جائیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة فإذا الذي بينك بينه عداوة كأنه ولي حميم ادفع بالتي هي أحسن کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ادفع بالتي هي أحسن، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ الصبر عند الغضب، جب غضب آ جائے، غصہ آ جائے، جوش آ جائے تو الصبر برداشت کر لیں، والعفو عند الإساءة، اور جو برا سلوک کرے اس کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ جس میں یہ دو خوبیاں ہوں گی کہ غضب پر صبر اور برے سلوک پر درگزر، یہ دو خوبیاں جو اپنے اندر لے آئے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کیا ہوگا کہ اگر دشمنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دشمنی کو گہری دوستی سے بدل دیں، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گہرا دوست بنا دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے، ایک شخص حضرت امام رحمہ اللہ کو گالیاں لکھ کے بھیجتا تھا۔ بھائی ہم اپنا جائزہ لیں، کوئی مجھے گالی دے دے، مجھ سے برداشت ہوگا؟ فوراً تغیر ہو جائے گا، ساری نرمی سختی میں بدل جائے گی، غصے سے بھر جاؤں گا، میرے کو گالی دیتا ہے، میں نے کون سا کچھ بگاڑا؟ اب امام صاحب رحمہ اللہ کو وہ شخص گالیاں لکھ کر بھیجتا تھا۔ امام صاحب کے پاس وہ اس کا رقعہ پہنچتا، وہ پڑھتے، اس میں گالیاں ہی گالیاں، آپ ایسے، آپ ایسے، آپ ایسے، آپ یوں، آپ یوں، آپ یوں، اس کو پڑھتے اور مسکراتے، اور جواب میں ٹوکرا منگاتے پھلوں کا، اور مہنگے سے مہنگے پھل کا ٹوکرا منگا کر جو خط لانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے یہ اس کو دیا نا، کہنا امام صاحب نے یہ جواب دیا۔ اب وہ ٹوکرا مل جاتا، وہ کھا لیتا، مزے کرتا، پھر کچھ عرصے بعد پھر گالیوں بھرا خط لکھتا، اور امام صاحب پھر جواب میں کوئی مٹھائی کا ٹوکرا بھیج دیتے، کوئی پھلوں کا ٹوکرا بھیج دیتے۔ دیکھیے الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، اس پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے بڑے عمل کر کے بتا کے گئے ہیں کہ ایسے عمل ہوتا ہے، باتیں کر کے نہیں گئے وہ لوگ۔ آج ہم تو باتیں کرتے ہیں، ہم سیمپل نہیں ہے کہ بھئی دیکھو ایسے بن جاؤ۔ صحابہ فرماتے تھے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارے اسلاف، یہ بڑے، یہ کر کے دکھا گئے۔ تو اب وہ گالیاں سنتے تو غضب ہوتا، غصہ آتا، اسے برداشت فرماتے، اور وہ اتنی برا فعل کرتا ہے ان کے ساتھ، برا سلوک کرتا کہ گالیاں لکھ کے بھیج رہے، اور یہ جواب میں درگزر فرماتے، بلکہ اور حسن سلوک کا معاملہ فرما کر اس کو مٹھائی اور پھل بھیجتے۔ کچھ عرصے یہ ہوتا رہا، یہ وہاں سے گالیاں آتی، یہاں سے ہدیے جاتے، تحفے جاتے، یہ معاملہ چلتا رہا۔ کچھ عرصے بعد وہ آ کر حضرت کے پاؤں میں گر گیا، کأنہ ولی حمیم ہو رہا ہے، گہرا دوست بن رہا ہے، خادم اور غلام بن رہا ہے۔ کہنے لگا حضرت مجھے میری بے ادبیاں معاف فرما دیجیے۔ یہ تبدیلی اس کے دل میں کس نے ڈالی؟ کہاں تو اس کو اتنا تنفر تھا کہ امام صاحب ایسے ایسے ایسے، اور آج امام کے قدموں میں آ کے گر رہا ہے۔ یہ اس کے دل کو کس نے پھیرا؟ یہ وہاں سے چین چلی، یہاں سے عمل چلا، قبول ہوا اللہ کی بارگاہ میں،
وہاں سے کأنہ ولی حمیم کا حکم صادر ہو گیا، اور اس کا دل بدلا، آ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضرت میں تو بے ادبیاں کرتا ہی رہا اور آپ اس کے جواب میں مجھے یہ دیتے رہے۔ فرمایا کہ بھائی تم اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے تھے، جب تم نے ہمیں گالیاں دیں تو گویا کہ اپنی نیکیاں ہمیں دیں، تم ہمیں لافانی ہدیے دیتے رہے، اپنی نیکیاں جو تمہاری نیکیاں ہیں یہ لافانی ہدیے ہیں آخرت کے اعتبار سے، وہ تم ہمیں دیتے رہے، تو ہمیں اچھا نہ لگا کہ ایک آدمی ہمیں لافانی ہدایہ دے اور ہم اسے فانی ہدیے بھی نہ دیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ بھئی کچھ تو تبادلہ ہو، کہ یہ فانی اس کا بدلہ تو نہیں ہے مگر تم تو ہمیں لافانی دے رہے۔ اس نے معافی مانگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک اور قصہ لکھا ہے، دیکھیے صبر کی مثالیں ہیں عمل کے اعتبار سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ساری رات عبادت میں لگے رہتے، مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 40 سال تک، اور سونے کا وقت کیا تھا؟ قیلولہ فرماتے تھے دوپہر کو، یعنی دوپہر کو کھانا کھا کے ظہر سے تھوڑی دیر پہلے آرام فرماتے تھے، اتباع سنت میں، یہ بھی اتباع سنت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے تھے تو اتباع سنت میں تھوڑی سی دیر سو لیتے تھے، اور یہی وقت سونے کا ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر سارا دن مشغول ہی مشغول، اپنے زمانے میں محنتیں کر گئے، آج جتنا دین پر عمل ہو رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کھاتا کھلا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام محمد رحمہ اللہ کے پاس امام بخاری آئے، امام محمد کا نام محمد ابن حسن ہے الشیبانی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد ابن اسماعیل ہے، تو استاد کا نام بھی محمد، شاگرد کا نام بھی محمد، تو امام بخاری رحمہ اللہ امام محمد کے شاگرد ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ فقہ پڑھایا کرتے تھے، تو ان کو فرمایا کہ بھائی محمد تم یوں کرو کہ حدیث کا علم حاصل کرو، تمہاری طبیعت حدیث کی طرف زیادہ مائل ہے، تو تم فقہ کے بجائے حدیث میں محنت کرو تو تمہارے جوہر کھلیں گے، تمہیں فائدہ ہوگا۔ اس زمانے کے استاد بھی بڑے عجیب ہوتے تھے، ذہانت دیکھی، ان کی صلاحیت دیکھی، ان کی مہارت دیکھی، تو فرمایا کہ محمد تم حدیث میں محنت کرو، اس میں تمہارے جوہر کھلیں گے۔ اور شاگرد بھی بڑے عجیب ہوتے تھے، استاد کی بات مانتے تھے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے امام محمد کی بات مانی اور حدیث کا علم سیکھنا شروع کیا، اور امیر المومنین فی الحدیث بن گئے۔ حدیث میں اتنے آگے نکلے کہ امیر المومنین فی الحدیث بن گئے، مگر کن کی برکت سے بنے؟ امام محمد کی برکت سے بنے، اور امام محمد کس کی برکت سے بنے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی برکت سے بنے۔ تو یہ سارا علم جتنا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا اب ہو رہا ہے، اس کا سارا کھاتا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ اپنے زمانے میں محنت کر گئے، یعنی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا کوئی معمولی بات ہے، اور یہ وقت ملتا تھا قیلولے کا تھوڑی دیر کا، 40-50 منٹ بنتے تھے تقریباً، اس وقت میں سوتے تھے۔ ایک شخص کو شرارت سوجی کہ میں امام صاحب کے صبر کا امتحان لوں، بڑے امام بنے ہوئے، تو جب حضرت کے سونے کا وقت ہوتا تو جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا، حضرت تشریف لاتے، کہتا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ نہ فجر کے بعد مسئلہ پوچھتا ہے، نہ ظہر کے بعد پوچھتا ہے، نہ مسجد میں آ کے پوچھتا ہے، نہ مجلس درس میں آ کے پوچھتا ہے، نہ عشاء کے بعد پوچھتا ہے، آ کر پوچھتا ہے سوتے کے وقت میں۔
تو فرمایا کہ اچھا بھائی بتاؤ کیا پوچھنا ہے. کہنے لگا بھول گیا, سوچ رہا. کہ اچھا سوچ لو. تھوڑی دیر کہنے لگا وہ بھول گیا ہوں, اب میں بعد میں آ کے پوچھ لوں گا. کہ اچھا ٹھیک ہے بعد میں آ کے پوچھ لینا. امام صاحب جا کے لیٹے تو 10-15 منٹ کے بعد آ کے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. آ کر کہنے لگا کہ حضرت وہ یاد آ گیا یاد آ گیا. کہ اچھا کیا پوچھنا ہے. کہ او حضرت پھر ذہن سے نکل گیا, میں ذرا کم عقل ہوں, ذہن سے نکل گیا. کہ اچھا کوئی بات نہیں سوچ لو. سوچنے میں 5-7-8 منٹ لگا دیے. اب اندازہ لگائیے کہ نیند کا وقت ہے اور ساری رات کا ایک آدمی جاگا ہوا ہے اور یہی وقت سونے کو ملتا ہے, اور اس وقت یہ دیکھیے وَاصْبِرْ, صبر کیجئے. اب پھر کہنے لگا تو میں بھول گیا. کہ اچھا جب یاد آئے پھر آ جانا. چلا گیا. نیند خراب کر دی ایک دن کی. تو نیند کے وقت میں آدمی کو جگا دو تو نیند خراب ہو جاتی ہے. اب دوسرے دن پھر سونے کا وقت ہوا, پھر آ گیا. کہنے لگا تھا تو میں کل مسئلہ پوچھنے آیا تھا, کل تو بھول گیا تھا. کہ اچھا پوچھ لو, آج پوچھ لو. وہی بشاشت, وہی حشاش بشاش چہرہ, کھلتا چہرہ, نہ کوئی ناگواری نہ کوئی غصہ کہ کل بھی میری نیند برباد کی اور آج پھر آ گئے. دوسرے وقت نہیں پوچھ سکتے, کوئی غصہ نہیں. یہ ہمارے اسلاف ہیں جو ہمیں عمل کے ذریعے سبق دے کے گئے. تو فرمایا اچھا پوچھ لو. کہیں گے حضرت وہ مسئلہ یہ ہے کہ, پھر کہیں گے حضرت بھول گیا. پھر بھول گیا. کہ اچھا کوئی بات نہیں پھر پوچھ لینا. چلا گیا. پھر 10-15 منٹ کے بعد آ کے پھر دروازہ پیٹا. پھر آ گئے. کہ اچھا, کہ حضرت وہ یاد آ گیا. کہ کیا یاد آ گیا. کہ پھر بھول گیا. کہ اچھا چلو جب یاد آئے جب آ جانا. کہ اچھی حضرت میں کل آ جاؤں گا. تیسرے دن پھر آیا. 2 دن کی نیند خراب کی ہے اس نے. اب یہ تیسری دفعہ, تیسرا دن آیا تو پھر یہی حرکت کی. پھر آخر اس نے کہا حضرت اب یاد آ گیا. کہ اچھا کیا مسئلہ ہے. کہ حضرت وہ یہ پوچھنا تھا کہ وہ آدمی کا جو پاخانہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. دیکھیے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے اور کس وقت پوچھ رہا ہے, وہ کتنا ستا کے پوچھ رہا ہے. تو امام تھے. فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر جس پاخانے پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ میٹھا ہوگا, اور جس پاخانے پہ مکھی نہ بیٹھے وہ کڑوا ہوگا. کہنے لگا اس کی کوئی دلیل بھی مانگ رہا ہے. فرمایا ہاں دلیل بھی ہے. دلیل یہ ہے کہ مکھی جو ہے وہ میٹھی چیز پہ بیٹھتی ہے, تو اگر پاخانے پر مٹھاس کا اثر ہوگا تو اس پہ بیٹھے گی, اور پاخانے پر مٹھاس کا اثر نہیں ہوگا تو نہیں بیٹھے گی. کہ حضرت سمجھ میں آ گئی, آپ کی مہربانی. اور پھر پاؤں میں گر گیا. کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیجئے میری بے ادبی کو. میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ میں برداشت کتنی ہے. آپ نے تو مجھے الٹی چھری سے ذبح کر دیا. کیا وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, اس کے دل میں امام صاحب کی عداوت تھی, دشمنی تھی. وہ امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ دیکھو کیسے بڑے امام ہیں, بڑی آئے جو ہے امام بنے پھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دل کیسا بدلا کہ قدموں میں گر گیا. کأنہ ولی حمیم, گویا کہ گہرا دوست بن گیا, خادم بن گیا. تو یہ ہے صبر. ہم کہتے ہیں کتنا برداشت کریں, صبر کا کوئی صلہ ہی نہیں ملتا, جواب ہی نہیں آتا صبر کا. چند سال, 1-2 سال 1-2 مہینے عورت برداشت کر لیتی ہے اور کہتی ہے میں کتنا برداشت کروں. دیکھیے ہمارے اسلاف نے کیسا برداشت کیا. ایسی آسانی سے ہی بات نہیں آئی. یہ اس طرح دین نہیں پہنچا ہم تک, عمل کے ذریعے پہنچایا ہے, علم اور عمل ساتھ ساتھ پہنچا ہے. تو بہرحال یہ صبر کا اہم ترین حکم ہے جو آج ہماری طرف متوجہ ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ہر وقت صبر. مال ملا ہوا ہے, مالداری کی حالت ہے تو بھی صبر کرنا ہے. مال نہیں ہے تو صبر کرتا ہی ہے آدمی. مال ہے پھر کیسے صبر. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مال دے کر بھی آزمایا گیا اور مال نہ دے کر بھی آزمایا گیا.
فقر و فاقہ دے کر بھی آزمایا گیا تو اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے کہ جب کچھ ہے ہی نہیں تو صبر آسان ہوتا ہے. کچھ ہے ہی نہیں تو چلو برداشت کر لیے. کچھ ہے پھر برداشت کرنا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. فرمایا اس میں ہم اتنے کامیاب نہ ہو سکے, ہم اس فتنے میں پڑ گئے. صحابہ فرماتے تو مال ہے تب بھی آزمائش چل رہی ہے, جب بھی صبر کرنا ہے. بھائی کیسے صبر کرنا ہے؟ دیکھیے بھائی, ایک آدمی کے پاس موبائل نہیں ہے تو اس کے لیے تو وقت کے ضیاع سے بچنا آسان ہے. موبائل ہی اس نے نہیں لیا ہوا تو وہ نہ گیم کھیلے گا, نہ فضول میسج پڑھے گا, نہ فضول میسج کرے گا, اور نہ اور کسی الا بلا میں مبتلا ہوگا. یہ ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو اس کے لیے تو ان تمام چیزوں سے صبر دیکھیے کتنا آسان ہو گیا. اور جس کے پاس موبائل آ گیا اور ٹچ اسکرین والا آ گیا اور سارے فنکشنوں کے ساتھ آ گیا, اب صبر کر کے دکھاؤ. اب صبر مشکل ہو جائے گا بھائی, کیونکہ جیسے ہی وہ ٹچ اسکرین پہ ہاتھ رکھے گا کچھ نہ کچھ آئے گا, اور جب آئے گا تو وہ اس میں ایسا منہمک ہوگا کہ بس الامان والحفیظ, اور تنہائی میں بیٹھے گا تو نہ معلوم کیا کچھ کرے گا, کیونکہ سارے فنکشن اس میں لگے ہوئے. اور اللہ بچائے, یہی شیطان کا ایک خطرناک حملہ ہے. نوجوانوں کو, بچیوں کو, بچوں کو اس راستے سے بے صبری میں مبتلا کر دیتا ہے. صبر کا حکم تھا کہ دیکھو برداشت کر لینا, گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے, نیکی پر اپنے آپ کو جمانا یہ بھی صبر ہے. تو اب جب ٹچ اسکرین پہ ہاتھ رکھا اور کئی فنکشن سامنے آئے اور تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ کہاں سے صبر آئے گا؟ نفس کی خواہش بھی لگی ہوئی ہے, شیطان بھی حملے کر رہا ہے. اب ایسے میں کیسے بچے گا؟ ایک قصہ عجیب لکھا ہے کہ بہت تفصیل سے قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی. شیطان کہنے لگا کہ میں اب بڑا شرمندہ ہوں اور آپ کلیم اللہ ہیں, اللہ سے کلام فرماتے ہیں, تو آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. بڑے خوش ہو گئے, پہنچے طور پر, بات ہوئی تو فرمایا اللہ, وہ شیطان اب معافی چاہتا ہے. کہ اچھا, اسے کہہ دو کہ آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے. آدم کو تو نہیں کیا تھا, اب آدم کی قبر کو کر لے. آئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. کہا اچھا, میں نے اس کی زندگی میں اس کو سجدہ نہیں کیا, اس کی قبر کو کیسے کروں گا؟ پھر حکم کو ٹالا. پھر کہنے لگا کہ میں آپ نے میرا یہ کام تو کر دیا, میری درخواست تو اللہ تک پہنچا دی, مگر میں آپ کو 3 باتیں بتا دیتا ہوں, آپ اپنی امت کو بتا دینا کہ 3 جگہ ایسی ہیں کہ اس وقت میں خود بنفس نفیس موجود ہوتا ہوں. تو آپ اپنی امت کو بتا دینا کہ چوکنا رہنا, اس موقع پر میں حملہ کر دیتا ہوں, اور بہت کم ہے کہ آدمی اس سے بچ سکے. ایک موقع وہ غصے کا ہے کہ جس وقت آدمی غصے میں آ جاتا ہے, سمجھو کہ میں آ چکا ہوں اور اب میں جو چاہوں گا اس سے کراؤں گا, جو چاہوں گا. لہٰذا دیکھ لیجئے, غصے ہی میں تو طلاقیں دیتا ہے آدمی, برسوں کا رشتہ ایک لمحے میں توڑ دیتا ہے. پھر بعد میں روتا ہے, بچے یاد آتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. غصہ ہی تو ہے کہ پستول چلا دیتا ہے, جان لے لیتا ہے کسی, کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جاتا ہے. غصہ ہی تو ہے یہ جو کہاں سے کہاں آدمی کو پہنچا دیتا ہے. کیسی نصیحت کی ہے اس نے, اور ہم سب یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ غصے کی بھڑک میں آدمی کیسے کیسے رشتے پامال کر دیتا ہے. اللہ بچائے. ایک نوجوان نے آ کر کہا کہ بھئی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ابا پہ ہاتھ اٹھا لیا. دیکھیے, غصہ آیا, شیطان آیا تو اب پتہ نہیں کیا کچھ کرا دے گا. کوئی پستول کی گولی چلا دیتا ہے, کوئی مار دھاڑ شروع کر دیتا ہے, اپنا ہی نقصان کرا لیتا ہے. ایک ساتھی کا قصہ آیا کہ ایک دکاندار سے کچھ لاکھ روپے مانگتا تھا, 2-3 لاکھ روپے.
وہ نہیں دیتا تھا، بار بار جا کے تقاضا کرتا تھا، نہیں دیتا تھا. ایک دن غصے میں آ کے اس کی دکان پہ اینٹ اٹھا کے اس کو مار دی کہ تو دیتا کیوں نہیں، زخمی کر دیا. اس نے جا کے FIR کٹا دی. جہاں 2 لاکھ مانگتا تھا 3 لاکھ دے کے جان چھڑائی. وہ 2 لاکھ بھی گئے، 3 لاکھ اوپر سے گئے، جیل میں بھی بند ہو کے آیا. یہ ہے غصہ. تو یہ شیطان آ جاتا ہے. دیکھیے یہ بے صبری تو ہے، صبر کرنا تھا، برداشت کرنا تھا. یہ نہیں ہوتا آدمی سے، یہ نہیں ہوتا تو انجام یہ ہوتا ہے. تو شیطان نے کہا کہ ایک تو غصے کے موقع پر میں موجود ہوتا ہوں، بنفس نفیس ہوتا ہوں، اور ایک موقع جب تنہائی ہو اور مرد اور عورت نامحرم اجنبی ہوں تو بس میں منہ کالا کرا دیتا ہوں. یہ قصہ اس پہ یاد آئے کہ موبائل پر جب آدمی تنہائی میں بیٹھتا ہے، نوجوان تنہائی میں بیٹھتے ہیں، بچے بچیاں تنہائیوں میں بیٹھتی ہیں، تو اب کیا ہے وہاں؟ اللہ بچائے، سارے ہی فواحش اور منکرات ہی سے بھرا ہوا ہے. یہ باطل کی بہت بڑی سازش ہے، یہ باطل کا بہت بڑا اٹیک اور حملہ ہے جو اس وقت اسلامی دنیا پر مسلمان بچے بچیوں پر اس نے کیا ہے. اب اسے تلوار اور تیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف. اب اسے ایٹم اور کیا کہتے ہیں ڈرون حملوں کی اب اسے ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں پر یہ کرے. وہ مسلمانوں کو اس طریقے سے جال میں پھنسا رہا ہے اور پھنسا چکا کہ تقوی والے بچے، نوجوان بچے بچیاں بیچارے کا لکھتے کہ بھئی یہ کام ہو جاتا ہے. تنہائی میں تھوڑا سا موبائل ہاتھ میں آتا ہے اور پھر نفس و شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے آدمی. تو جو دیندار ہوتے ہیں پھر افسوس ہوتا ہے، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اب یہ کس نے کرایا؟ یہ شیطان آ گیا. تنہائی ہے اور موبائل ہاتھ میں ہے، سارے اس میں سسٹم لگے ہوئے ہیں، جہاں چاہے نکل جاؤ. تو لیا تو تھا صرف شغل کے لیے کہ چلو 5-7 منٹ کے لیے اٹھا رہا ہوں اور بھی تھوڑا سا گیم کھیل کے رکھ دوں گا. اب گیم کھیلتے کھیلتے کہاں سے کہاں نکل گیا. کون دیکھ رہا ہے؟ ایک ہستی دیکھ رہی ہے جس کو جواب دینا ہے، اسی کے پاس جانا ہے. اسی کا یہ حکم ہے وَاصْبِرْ، صبر کیجئے. تو اب صبر کرنا ہے. تو کتنے لوگ ہیں یعنی اپنے بچے بچیوں کو اس قسم کے موبائل لا کے دے دیتے کہ بھئی کھیلو، اور مطمئن ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی خواہش پوری کر دی، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ بچے بچیاں اب اس میں کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں. تو حکم ہے وَاصْبِرْ، صبر کیجئے. وہ تیسری بات شیطان نے یہ کہی کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نکلتا ہے تو بس میں آ جاتا ہوں، اور میں آ جاتا ہوں اور اتنے وسوسے دل میں ڈالتا ہوں کہ اس کا بندھا ہوا بستر تک کھلوا دیتا ہوں. ایسے حالات سامنے کر دیتا ہوں کہ وہ آدمی کی ہمت جو ہے نا پست ہونے لگتی کہ اب کیسے نکلوں، کیا کروں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو دین کی محنت کے لیے وہ جا رہا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے، اپنے سب کچھ عزیز و اقارب کو چھوڑ رہا ہے، بستر باندھ چکا ہے، نکلنے کے لیے تیار ہے. اب وساوس کا حملہ ہوگا اس پر. اور سمجھو اب شیطان بنفس نفیس آ چکا ہے، اس لیے کہ جب یہ خیر کے کام میں نکلے گا تو خیر ہی خیر پھیلے گی، خود بھی خیر پہ چلے گا، لوگوں کو بھی خیر پہ لائے گا. تو شیطان کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. تو براہ راست شیطان کے گویا کے دل پہ حملہ کر رہا ہے. تو شیطان کیسے چھوڑے گا؟ تو وہ اس طرح اس کے وساوس ڈالے گا اور اس کے بدے ہوئے بسترے کو کھلوا دے گا. ایسے عذر سامنے آ جائیں گے کہ وہ کہے گا یار بس پھر چلے جائیں گے، ابھی تو بہت وقت ہے، اگلے دفعہ چلے جائیں گے، یہ سوچ کے وہ چھوڑ دے گا. تو شیطان نے یہ نصیحت کی تھی حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو. تو بہرحال یہ صبر کا معاملہ، بات چلی ہے صبر پر، تو ہر موقع پر صبر کرنا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اطاعت پہ جمنا یہ بھی صبر ہے. یہ نہیں کہ کبھی نیکی کر لی، کبھی سورہ یاسین پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی سورہ کہف پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی صلاۃ التسبیح پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. نہیں، صبر علی الطاعۃ، اطاعت پر جمنا کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے اور مستقل کرنی ہے اور ہمیشہ کرنی ہے.
یہ نہیں کہ بھئی کبھی کی کبھی نہیں کی، تو پھر یہ صابر نہیں ہے، اس کو صبر علی الطاعت کا درجہ حاصل نہیں ہے. نیکی پر جمنا ہے اور مستقل جمنا ہے، اور اگر خطا ہو جائے تو معافی مانگنی ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نفس کے خلاف اتنا کام کرتا ہے کہ پھر صبر اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. کیا مطلب کہ پھر ایسی اس کی رغبت ہو جاتی ہے نیکیوں کی طرف کہ گناہوں کی طرف میلان ہی نہیں ہوتا. جب گناہوں کی طرف میلان ہی نہیں ہوتا تو معصیت سے بچنے کا صبر والا درجہ پھر اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اور نیکیوں کی طرف بھی طبیعت راغب ہو جاتی ہے. تو گویا اس نے اتنی مخالفت کی نفس کی کہ اب اس کو اس کا نفس مطمئنہ بن گیا. اور پھر جب یہ موت کا وقت قریب آئے گا تو اسے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ فرمائیں گے وادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی جب ہر موقع پر صبر کو اپنی طبیعت بنا لے گا جو آدمی. اور امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ صبر ہر موقع پر آدمی کو کرنا ہے. اب جیسے ہی جنت میں جائے گا پھر صبر ختم. جنت میں نہ صبر ہے، نہ زہد ہے، نہ کسی چیز سے رکنا ہے. ہاں جنت میں شکر ہوگا، شکر ہی شکر، شکر ہی شکر. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ہر سانس سے الحمدللہ نکلے گا، خود بخود نکلے گا. مگر پھر یہ ساری داستانیں ختم، پھر یہ سارے احکامات ختم. مگر ابھی تو حکم ہے، جب تک سانس میں سانس ہے یہ صبر کا حکم ہے. تو ایسی محنت کرنی ہے کہ پھر نفس مطمئن بن جائے، نفس مطمئنہ. تو پھر موت کے وقت یہ بشارت ملے گی کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں. اللہ اپنے بندوں میں شامل کر دیں. مگر کب؟ جب کہ ہر موقع پر صبر کرے گا. تو اب نیکیوں پر بھی مستقل جمنا ہے. یہ نہیں کہ بھئی کبھی نیکی کر لی کبھی چھوڑ دی، من میں آیا تو کر لی، من میں آیا تو چھوڑ دی. مستقل جمنا ہے. پھر ایک حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے. یہ بھی صابر ہے کہ گناہ ہو گیا تو توبہ تو کر لی نا. مگر پھر شیطان کہتا ہے کہ ایسی توبہ کا فائدہ کیا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے. وہ مایوس کرا دیتا ہے، پھر یہ توبہ بھی چھڑوا دیتا ہے. تو توبہ کر لینا بھی صبر ہی کا ایک درجہ ہے، اور توبہ کو چھوڑ دینا یہ بے صبری کا درجہ. تو شیطان یہاں اٹیک کرتا ہے، یہاں حملہ کرتا ہے کہ یار تو گناہ کرتا رہتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، تو ایسی توبہ کا فائدہ ہی کیا، چھوڑ ایسی توبہ. اب وہ توبہ چھڑوا دیتے. اس کی ایسی مثال ہے کہ بھائی ایک آدمی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر مرہم لگا دیتا ہے تو تھوڑا سا اثر ختم ہو جاتا ہے جلن کا. پھر آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر مرہم لگا دیتا ہے، پھر ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. پھر آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر ہاتھ پہ مرہم لگا لیتا ہے. پھر یہ کہے کہ یار ایسے مرہم کا فائدہ ہی کیا، چھوڑو مرہم لگانا. تو اس کو احمق ہی کہیں گے. تو کہیں گے بھائی مرہم تو لگاتا رہا کر، اگر جلن ہے تو اس جلن کا ازالہ مرہم سے کر لے. ہاں یہ آگ میں ڈالنا چھوڑ دے ہاتھ، یہ ہے عقل مندی کی بات. اور یہ حماقت کی بات ہے کہ یہ آگ میں ڈالنے کو نہیں چھوڑ رہا اور مرہم کو چھوڑ رہا ہے. بھائی گناہ کو چھوڑنا ہے، یہ تھوڑی کہ توبہ کو چھوڑنا ہے. تو اس درجے پر آ کر یہ بے صبری کراتا ہے شیطان کہ یار اتنے گناہ کرتا ہے، یہ بھی گناہ تو کرتا ہے، یہ بھی تو کرتا ہے، یہ بھی تو کرتا ہے، تو ایسی توبہ کا فائدہ ہی کیا، ایسی نماز کا کیا فائدہ. نمازیں بھی پڑھتا ہے پھر یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، تو ایسی نماز کا فائدہ کیا. تو اس کا مطلب ہے نماز چھوڑ دو، یعنی مرہم لگانے ہی چھوڑ دو، سرجری کرانے ہی چھوڑ دو. ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو وہ ٹوٹی پڑی رہے، اس کو نہ پلسٹر لگاؤ نہ کچھ کرو. بھائی یہ شیطان کا حملہ ہے.
ہاں توبہ جاری رہے، توبہ جاری رہے، چھوڑے نہیں. تو توبہ بھی صبر ہی کا ایک درجہ ہے. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گناہ کی طرف جائے ہی نہیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور نہ کرنے کا عزم کرے، پھر بھلے ہو جائے گناہ. مگر اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ گناہ کی طرف، گناہ سے بھی صبر ہے. تو گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر، اور نیکی پر آنا یہ بھی صبر. اب دیکھیے موبائل ہاتھ میں آ گیا، اب میں اس میں قرآن نکال کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اسی موبائل سے میں نے تلاوت شروع کر دی، تو صبر اللہ تعالی ہو گیا. کہ میرے دل میں تھا میں گیم کھیلوں گا، میں نے کہا چھوڑو گیم کیا، اور میں اسی سے تلاوت شروع کر دیتا ہوں. اب تلاوت شروع کر دی، مگر ہے بڑا مشکل. بہت کم ایسا ہوگا کہ ہم جو ہے تلاوت کر پائیں، کیونکہ یہ آلہ معصیت ہے، یہ آلہ شیطانی ہے. اس پر جمنا بڑا مشکل ہے کہ کوئی آدمی مستقل اس پر تلاوت کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی جو ہے سفر پہ جاتے ہیں یا اس کی عادت یہ ہے کہ میں صرف تلاوت کے لیے نکالتا ہوں. بہت سے ایسے ہیں اللہ کے بندے جو سفر پہ جاتے ہیں تو موبائل پر مستقل تلاوت جاری رہتی ہے، پڑھتے رہتے ہیں قرآن کھول کے، اور بس قرآن ہی ان کی صبح یعنی 4 8 6 گھنٹے کا سفر قرآن کی تلاوت میں گزرتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، مگر اقل قلیل ہے یہ درجہ. ورنہ تو تلاوت ہوگی اور پھر دوسرے راستے میں نکل جائے گا، پھر یا گیم کھیلنے میں لگ جائے گا یا کچھ اور کر جائے گا. تو دل میں یہ جذبے آتے ہیں کہ میں نیکی کروں، تو اس جذبے کی حفاظت کرے اور پھر نیکی پر جم جائے، یہ بھی صبر ہے. اور دل میں گناہوں کا جذبہ آ رہا ہے تو ان گناہوں کے جذبے کو روکے اور اس سے بچ جائے، یہ بھی صبر ہے. اور ایک صبر کیا ہے کہ مصائب آ جاتے ہیں، صدمات آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، حالات خلاف مزاج خلاف طبیعت آ جاتے ہیں، تو ان سب کو برداشت کریں، یہ بھی صبر ہے. اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے، یہ صبر کرنے والے، ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم بھی اللہ کے، یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. تو کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مصیبت پیش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، بس انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ نہیں کہ بھئی ساری بیماریاں میرے لیے، ساری پریشانیاں میرے لیے، سارے صدمے میرے اوپر، سارے حالات میرے لیے. یہ بے صبری ہے، یہ بے صبری ہے. اور حکم تھا صبر کا، تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں. یعنی بندہ ہر وقت آزمائش میں ہے. جیسے بتایا کہ مال ملا ہوا ہے تو بھی آزمائش ہے، مال نہیں ہے تو بھی آزمائش ہے، مال نہیں ہے تو بھی آزمائش ہے. دیکھو اب یہ کیا کرتا ہے، اور مال دیا ہوا ہے تو بھی آزمائش. یعنی یہ ہم دارالابتلاء میں ہیں، دارالامتحان میں ہیں، ہر وقت آزمائش ہو رہی ہے. دے کر بھی آزمایا جا رہا ہے، لے کر بھی آزمایا جا رہا ہے. ہر وقت ہم جانچ کرنے والے کی نگاہ میں ہیں. اور صبر کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے کہ اب ہم صبر کے ذریعے اللہ کی معیت کو حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جنت میں داخلت کی کوششیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سب صبر پہ ہیں. تو ہر وقت آزمائش جاری ہے. تو مال ملا ہوا ہے، اب دیکھنا ہے یہ اللہ کی اطاعت میں لگے گا، لگ رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں لگ رہا ہے. غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ مجھے یہ مال ملا ہوا ہے تو یہ میں مال اللہ کی اطاعت میں لگا رہا ہوں یا اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہوں. کتنا مال اللہ کی اطاعت میں لگ رہا ہے، کتنا اللہ کی نافرمانی میں لگ رہا ہے. دیکھیے جب رسوم اور رواج کا موقع آتا ہے تو لاکھوں میں مال آدمی کا اس میں ڈالا جاتا ہے. اطاعت میں تو بہت تھوڑا خرچ ہوتا ہے. بھائی ہر آدمی نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کی ہوں گی، تو بتائے کہ بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں کتنے پیسے لگے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ.
غریب سے غریب آدمی بھی 2 لاکھ میں شادی کرتا ہے. تو کیا یہ 1,00,000 2 لاکھ مسجد کی تعمیر میں کبھی لگائے, مدرسے کی تعمیر میں لگائے, خیر کے کاموں میں اتنی بڑی رقم لگائی؟ کہتے یار ہم تو غریب آدمی ہیں, ہم کہاں لگا سکتے. تو بھائی اس خیر کے معاملے میں تو اتنی بڑی رقم نہیں لگا لی, اور جب شادی بیاہ کا موقع آیا تو اتنی بڑی لگا لی. کہتے یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بھائی مسجد کی تعمیر یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے, مدرسے کی تعمیر یہ جو ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, مسجد اور مدرسے کے اخراجات اس کو پورا کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے تو میں سوچتا ہوں بھائی 100 روپے دے دوں کافی ہے, اور شادی بیاہ کے اندر لفافہ دوں تو 1000 کا دوں. وہاں لفافے کے دینے کے لیے دیکھیے میں غریب ہوں تب بھی 1000 کا لفافہ دے رہا ہوں, اور جب مسجد میں دینے کا خیر کے اندر خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو میں کہتا ہوں 100 روپے اگر مہینے میں دے دوں تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, نہیں دوں تو بھی ٹھیک ہے, کوئی فرض واجب تھوڑی ہے. تو بھائی وہاں لفافہ دینا بھی فرض واجب نہیں تھا. تو کیا وجہ تھی کہ وہاں تو 1000 کا لفافہ دینے کے لیے تیار ہوں, غریب آدمی ہوں پھر بھی, اور مسجد کے لیے یہ سوچتا ہوں کہ دوں تو بھی ٹھیک ہے, نہ دوں تو بھی ٹھیک. تو یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. یہ دے کر بھی آزمایا جا رہا ہے, لے کر بھی آزمایا جا رہا ہے کہ جتنے دیے ہیں ہمیں اتنے میں سے ہم کتنے اللہ پہ لگا رہے ہیں, کتنے خواہشات پہ لگا رہے ہیں. تو یہ رسوم اور رواج پہ جو لگ رہا ہے یہ خواہش پہ لگ رہا ہے, اور اللہ کے لیے جو خرچ ہو رہا ہے وہ ہم خود دیکھ لیں, ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لیں. تو جو مال اللہ کے لیے لگا وہ باقی ہو گیا, اور جو اپنی ذات پہ رسوم رواج پہ لگا وہ فانی ہو گیا. تو ہم کتنا فنا کر رہے ہیں, کتنا باقی کر رہے ہیں, ہر ایک اپنا جائزہ لے. یہی صبر ہے. اب کوئی آدمی ہوگا کہ میں جتنا مسجد میں اور مدرسے میں دیتا ہوں اتنے تو شادیوں میں دوں گا, اور جتنے شادیوں میں دیتا ہوں اتنے مدرسے مسجد میں دوں گا. تو کتنا بوجھ ہوگا نفس پہ, کیسی نفس پہ چوٹ پڑے گی, کیسی آزمائش آئے گی. تو یہ آدمی خود اپنا محاسبہ کرے, ہم کو خود اپنے جائزہ لینا ہے, اپنے دل کی کیفیت کو دیکھنا ہے. امیدیں تو اللہ سے کیسی باندھ رکھی ہیں کہ ہمیں جنت بھی مل جائے اور جنت الفردوس بھی مل جائے اور سب کچھ مل جائے, اور جہاں لگانے کی باری آتی ہے تو کہاں لگانے میں بھائی شادی بیاہ میں لگانے پہ کوئی ترغیب بھی نہیں, کوئی ثواب بھی نہیں, کوئی بہت بڑی خیر بھی نہیں, مگر وہاں تو ہم خود بخود لگا رہے ہیں. اور یہاں جنت کے وعدے ہیں, سب کچھ ہیں, یہاں لگانے میں ہم کیا کرتے ہیں, خود ہم اپنا اپنا جائزہ لیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی آزمائش ہے. یہاں صبر کرنا ہے کہ رسوم رواج پر خرچ کرنے میں صبر کر کے روکنا ہے, وہاں نہیں کریں گے خرچ, اور جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کا موقع ہے وہاں خرچ کریں گے, خوش دلی سے کریں گے اور خوب کریں گے. تو یہ بھی صبر ہوگا. صبر علی الطاعہ ہوگا, وہ صبر عن المعصیہ ہوگا کہ بھئی رسوم رواج میں جو خرچ ہے وہ تو فانی ہے, اور بعض اوقات وہ معصیت ہے, گناہ کے اندر چلا جاتا ہے, ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے, نہ معلوم کیا کچھ اس میں گناہ ہو جاتے ہیں, مگر وہ سب ہم کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس کا رواج ہے. جبکہ صحابہ کے یہاں کیا تھا کہ جب مال خرچ کرنے کا موقع آتا تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اللہ کو دیتے تھے. بیرحا آج مسجد نبوی کا حصہ ہے, بیرحا مسجد نبوی کا حصہ ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باغ تھا, اور اس میں جو کنواں تھا اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے. بھائی جس باغ میں رسول اللہ تشریف لاتے ہوں اس باغ کی کیا شان ہوگی, اور جس باغ میں آقا پانی نوش فرماتے ہوں اس کنویں کی کیا شان ہوگی. تو حضرت ابو طلحہ کے دل کے جذبے تو یہی ہوں گے کہ بھئی یہ باغ کی نسبت میری طرف ہو کہ بھئی یہ کس کا باغ ہے جس میں سرکار دو عالم تشریف لاتے ہیں, یہ کنواں کشتہ ہے جس کے پانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے ہیں. تو بھئی یہ ابو طلحہ کا ہے, تو ابو طلحہ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے, مگر ان کے سامنے آخرت تھی. تو کہتے یہ سب سے اچھا مجھے لگتا ہے, مگر یہ اچھا لگتا ہے اس لیے میں اللہ کو دیتا ہوں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی آیت نازل ہوئی تو دے دیا اللہ کو دے دیا. اور حضور کے پاس آ کر فرمایا یہ رسول اللہ یہ قبول فرما لیجئے, یہ میں اللہ کو دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا.
اپنے لے پالک اپنے جو ہے ربیب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، دوسرے رشتہ داروں کو دے دیا وہ باغ. تو یہ ان کے جذبے تھے کہ جب اللہ کے لیے دینے کا موقع آتا وہ خوب دیتے. تو بہرحال یہ تو ایک تمثیل ہے کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں، یہ نہیں کہ وہ سارا ہی لگا دیں. ہم اس اللہ کے محبوب کی عجیب شان تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو سب کچھ لے لیا، اور ایک صحابی وہ ایک جو ہے وہ سونے کا ٹکڑا لے کر آئے، وہ آ کر اللہ کے رسول کو پیش فرمایا. اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. اس نے بہت اصرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے انداز میں ایسے واپس فرمایا کہ اگر کسی کو لگتا تو نقصان ہوتا. اتنی ناگواری سے واپس فرما دیا. اور فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دے دیتے ہیں پھر بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. گویا اس کا اتنا وہ اس کیفیت کا وہ آدمی نہیں تھا کہ اس سے قبول کیا جاتا. تو ہم بھی اس کیفیت کے تھوڑی ہیں. مطلب یہ بات اس لیے بتائی کہ ہم اپنا جائزہ تو لے لیں، کم از کم یہ تو دیکھیں کہ ہم کس معیار پر ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور جہاں ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں وہاں سے کچھ بچا تو لیں، کہ جہاں 4 لاکھ کی شادی کر رہی ہیں وہ 1 لاکھ پہ آ جائے، جو 1 لاکھ کی کر رہے ہیں وہ 25,000 پہ آ جائے. ان فضولیات ان رسومات پہ خرچ نہ ہو، خیر کے کاموں میں خرچ ہو، اللہ کی رضا جوئی میں خرچ ہو، اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں خرچ ہو. تو یہ بھی صبر ہے. تو صبر کے 3 درجے سامنے آئے. ایک تو نیکی پر مستقل جمنا، یہ بھی صبر ہے. گناہوں سے مستقل بچتے رہنا، یہ بھی صبر ہے. اور کوئی غم صدمہ پریشانی آ جائے اس کو برداشت کر لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی صبر ہے. اور صبر کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ ابتدائی زمانے سے دیا تھا. وَاصْبِرْ، اے نبی آپ صبر کیجئے. اور کئی جگہ قرآن میں صبر کا حکم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہم اپنے دلوں کو بہت سیاہ کر چکے ہیں اور معصیت سے اتنا آلودہ کر چکے ہیں کہ نیکی کی کوئی کرن کوئی جھلک ہمارے قلب میں اثر انداز نہیں ہو رہی. آپ ہی ہمارے اس حال پر رحمت کی نظر ڈال لیجئے اور ہمارے قلب کی ساری سیاہی یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے دھو دیجئے. اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمارے دل کی سیاہی کو دور فرما دیجئے. ہمیں یا اللہ اپنا تعلق اور اپنا دھیان نصیب فرما دیجئے. اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر پورا عمل پیرا ہونا نصیب فرما دیجئے. حضور کے طریقوں سے، حضور کی باتوں سے، حضور کی اداؤں سے قلبی لگاؤ نصیب فرما دیجئے. ہمارے قلب کی گہرائی میں حضور کی محبت کو اتار دیجئے. اپنے محبوب کی محبت کو ہمارے قلب و جگر، ہمارے خون کے ذرے ذرے میں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ اپنا تعلق اور دھیان نصیب فرما دیجئے. ہمارے دل کی کامل اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ جتنے صفات حمیدہ ہیں ان سے ہمیں متصف فرما دیجئے، اور جتنے رذائل ہیں یا اللہ ان سے ہمیں پاک اور صاف فرما دیجئے. اپنا کرم فرما دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے. قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجئے، ہماری تربیت فرما دیجئے. یا اللہ یہ صبر سے متعلق جو مضمون یا اللہ ہمارے سامنے آیا ہے اس پر پورا عمل پیرا ہونا نصیب فرما دیجئے. صابرین کے جو صفات جو فضائل ہیں یا اللہ ہمیں نصیب فرما دیجئے. اپنی معیت ہمیں نصیب فرما دیجئے. اپنی رحمتیں ہم پر برسا دیجئے. ہمیں ہر موقع پر صبر کی توفیق عطا فرما دیجئے. نیکیوں پر جمنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے. غصے سے بچنا
آسان فرما دیجئے یا اللہ۔ آج اس غصے کی وجہ سے ہمارے ماحول معاشرے میں فساد اور بگاڑ ہو چکا ہے، آپ ہی کرم فرما دیجئے۔ ہمارے قلوب سے غیظ و غضب کو ہٹا کر عاجزی، انکساری، تواضع، للہیت پیدا فرما دیجئے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا، ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے والا، ایک دوسرے کو پر جان دینے والا ہمیں بنا دیجئے۔ ایثار اور ہمدردی کے جذبے ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے۔ ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والا ہمیں بنا دیجئے یا اللہ۔ یا اللہ، مسلمان تو دوسروں کو راحت پہنچانے والا تھا، آج ہم ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچانے والے بنے ہوئے ہیں۔ ہماری اس کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری ان حق تلفیوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہمیں حقوق کی ادائیگی کے جذبے نصیب فرما دیجئے۔ ہمیں آپ کے حقوق ادا کرنے کا جوش اور جذبہ دے دیجئے، شوق اور ذوق دے دیجئے۔ آپ کے بندوں کے سارے حقوق ادا کرنے کے شوق اور ذوق ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ آج تک کی جو کوتاہیاں ہوئی